السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں اگر کسی اسکول میں یا کسی مدرسے میں یا کالج کے اندر کلاس لگی ہوئی ہو اور استاد کہے کوئی سوال کر رہا ہو اور اس کو کہہ رہا ہو کہ بھئی آپ اپنا یہ سبق سناؤ، اس سوال کا جواب دو۔ اب وہ جواب تو دے رہا ہے لیکن انداز کیا ہے؟ میرا نام ہے محمد انس مدنی اور فلان میں وہاں گیا اور ادھر سے آیا اور پھر جب اس تیز رفتاری سے اگر کوئی بولے گا تو کہیں گے بھائی یہ 90 کی اسپیڈ سے مت بولو، آرام آرام سے بات کرو۔ تو ہمارے تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی قبول ہی نہیں کرے گا اس چیز کو کہ جو 90 کی اسپیڈ سے بول رہا ہو اور الفاظ کٹ رہے ہوں، تروڑ مروڑے جا رہے ہوں، نہ استاد پسند کرے گا نہ سامعین طلباء پسند کریں گے۔ لیکن جب ہم نے کلاس لگائی ہوئی ہو رب العالمین کی عدالت میں، اس کے سامنے، کیا مطلب؟ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں رات کو نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ بعض مساجد کے اندر، سب میں تو نہیں لیکن بعض مساجد کے اندر قاری بغیرتی پر تو لاتے ہیں اور سامعین اس کو قبول کرنے پر تو لاتے ہیں، اس کو شاباش دیتے ہیں۔ جو قاری ایک سپارہ آدھے گھنٹے کے اندر رکعتوں سمیت پڑھا ڈالے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ پڑھتا کیسے ہے؟ صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ عالم تعلم خبیرہ بصیرہ نذیرہ بشیرہ، باقی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بتائیے کہ یہ رب کے قرآن کے ساتھ کھیل اور تماشا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی؟ جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی تھی اس کے ساتھ ہم نے یہ کھیل تماشا کیا اور اس انداز سے بغیرتی کا مظاہرہ کیا اور سامعین نے اس کو قبول بھی کیا۔ کس طرح سے قبول کیا؟ آس پاس میں برابر میں جو مساجد ہیں وہاں پر 1 گھنٹے کے اندر تراویح مکمل کی جا رہی ہیں اور یہ آدھے گھنٹے کے اندر تراویح مکمل کرنے والا اس کے پیچھے رش لگا ہوا ہے۔ وہاں 2 صفحے ہیں تو یہاں 8 صفحے ہیں، 10 صفحے ہیں کہ جی جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ کیا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ یا سامعین کو قرآن سننے کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا تراویح ان کی قبول ہونے والی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ وہاں تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو بڑے ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھو۔ قرآن مجید کے اندر جن حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے وہ حروف کم از کم سامعین کے تو سمجھ میں آ رہے ہوں۔ سامعین کی سمجھ میں بھی صرف یہی آتا ہے بشیرہ نذیرہ خبیرہ یعلمون تعلمون، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ لگتا۔ اور خاص طور پر جہاں شبینہ ہوتے ہیں، 6 دن کا شبینہ ہے، 1 رات کا شبینہ ہے، 3 رات کا شبینہ ہے، قرآن مجید کو اس تیز رفتاری کے ساتھ پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ نہ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں نہ الفاظ اس کے سمجھ میں آ سکتے ہیں، بلکہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو پورا قرآن پاک سن لیا، گویا کہ بخشے بخشائے ہو گئے۔ بخشے بخشائے کیا، عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں آپ۔ پہلے سے عزم کیجئے، عہد کر لیجئے، ہم ایسے قاری کے پیچھے تراویح نہیں پڑھیں گے جو قرآن پاک کو الٹا سیدھا پڑھتا ہے اور اس کے الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آتے، جو پیار سے محبت کے ساتھ دل کی گہرائی سے اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے اوپر عمل کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھ رہا ہے کہ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف
ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، تمام سامعین اس کو سن رہے ہیں، کوشش کیجئے ایسے قاریوں کے پیچھے نماز تراویح کی ادائیگی ہو، اگرچہ تھوڑا سا ٹائم آپ کا زیادہ لگ جائے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں لگا رہے ہیں نا ہم، تو جلدی کس بات کی ہے؟ کس لیے ہم نے یہاں سے نکل کے جلدی بھاگنا ہے؟ نہیں، اپنی نمازوں کو قبول کروانا ہے تو آپ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ ایسے قاری کے پیچھے کبھی نماز نہ پڑھے کہ جس نے تیز رفتاری کی وجہ سے ورتل القرآن ترتیلا کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ایسے کو چھوڑ دیں، ایسے کو قاری کو رکھے نہیں وہاں مسجد کے اندر، اور اپنی مسجدوں میں ایسے قاری لا کے رکھیں جو قرآن پاک کی تلاوت کا صحیح طور پر حق ادا کرتے ہیں، تو یقیناً انشاءاللہ یہ نماز تراویح کا پڑھنا یہ بھی قبول ہوگا اور اللہ بھی راضی ہوگا، اور خیر و برکت کا جو نزول مبارک مہینے میں ہوتا ہے اس کا ہم اپنے آپ کو مستحق بھی بنا سکیں گے۔